أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراه بمقدمه الفداء أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء وشق الأرجاء وسكائك كالهواء وأجرى فيها ماء متلاطما تيار متراكما زخار حمله على متن الريح العاصفة وزعزع القاصفة وأمرها برده وسلطها على شدته وقرنها إلى حده الهواء من تحتها فتيق والماء من فوقها دفيق صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اب سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور صحت اور سلامتی عنایت فرمائے اور گفتگو ہماری نہج البلاغہ کے پہلے خطبہ کے سلسلے میں ہے اور آج 14ویں اس منزل پر کہ نہج البلاغہ کی جو مشکل ترین ابحاث ہیں ان میں سے یہ جو بحث ہے ان میں ہے اور بہت ہی عجائب ہیں، عجائب خلقت جس کو کہا جائے اس بحث میں وہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمائے اور یہ ان عجائبات خلقت میں سے ہے کہ دنیا آج تک جن پہ حیران ہے اور پریشان ہے کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا اور کس سے ہوا ہے۔ کوئی آدمی آج تک اس کو جتنی بھی سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہیں یا ہوئی ہیں یا اس میں جتنے بھی نظریات ہیں سب ایک دوسرے کے متفاوت متخالف اختلاف اور کوئی حتمی جو ہے نا وہ نظریہ اس میں نہیں دیتا ہے، بعض اپنے اپنے حساب سے اس کو کوئی بگ بینگ تھیوری کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بگ بینگ ہوا، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا اور ایک انفجار عظیم ہوا کہ جس سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ اچھا وہ جو دھماکہ ہوا وہ کیسے ہوا ہے، اس کے مواد کیا تھا، اس کا مٹیریل کیا تھا، اچھا وہ اگر گیسز ہیں تو وہ کیسی ہوئیں، ہائیڈروجن ہے تو وہ کیسے تھا، یعنی یہ سارے کے سارے جتنی کسی کو کوئی بھی اس کا جواب اس میں نظر نہیں آتا ہے۔ بگ بینگ تھیوری ہو، جو بگ بینگ کو اگر آپ تصور کریں گے کہ بڑا ایک انفجار ہوا، ایک ایکسپلوژن ہوا ہے
یا بڑا دھماکہ ہوا ہے، جہاں پہ دھماکہ ہوتا ہے وہاں پہ چیزیں منظم نہیں رہتی ہیں، نظم اس میں ڈسپلن نہیں رہتا ہے، اور کائنات کی ہر چیز ذرے سے لے کر کہکشانوں تک دیکھا جائے تو ہر چیز اسی حکیم اور علیم اور خبیر کی یہ اتنا عظیم جو کرشمہ ہے وہ نظر انسان کو آتا ہے کہ ہر چیز ذرے سے لے کر کہکشانوں تک منظم، اور یہ جو برہان نظم ہے اگر آپ دیکھتے ہیں خود ہر چیز اپنے حساب سے، انسان اگر اپنے وجود میں دیکھے، اگر ناک انسان کی پیشانی پہ ہوتی تو کیا ہوتا، کتنا برا لگتا ہے ایک انسان کی آنکھیں اگر سینے پہ آ جاتی تو کیا انسان جو ہے وہ ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ کس چیز نے تمہیں مغرور کر دیا ہے، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہے؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، اس نے تمہیں خلق کی اس وجہ سے، اور پھر تیرا کس انداز کے ساتھ اس نے تیرے جسم کی جو ساخت ہے اس کو بنایا، اس میں تعادل پیدا کیا، توازن پیدا کیا۔ تو یعنی کیا ہے کہ ہر چیز، اگر آپ کوئی بھی چیز ہے کائنات کی آپ دیکھیں گے تو ہر چیز میں نظم نظر آتا ہے، ڈسپلن نظر آتا ہے۔ بگ بینگ کو اگر مانا جائے، اس بڑے ایکسپلوژن کو مانا جائے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایکسپلوژن خود بخود تو نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ انیشل جو مٹیریل ہے وہ چاہیے ہوتا ہے۔ بگ بینگ کیوں ہوا ہے جناب؟ اچھا جی گیسز ہوئی ہیں، تو گیسز کہاں سے آ گئی ہیں؟ ہائیڈروجن، اچھا وہ کہاں سے آ گئے؟ اس کا کیا تھا وہ سارا سلسلہ؟ کسی کے سلسلے میں یہ جواب جو ہے نا وہ نظر آپ کو نہیں آتا۔ بعض کہتے ہیں بڑے بڑے فلاسفر جو تھیالوجین ہیں، علم کلام والے ہیں، ان کے ہاں چلے جائیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چاہے ابتدا ہے وہ کسی نے کہا آگ سے ہے، کسی نے کہا مٹی سے ہے، کسی نے کہا پانی سے ہے، کسی نے کہا ہوا، یعنی ان میں بھی آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی حتمی جو نتیجہ ہے ان کی اس گفتگو کے سلسلے میں انسان کو جو ہے نا وہ نظر آئے۔ یعنی جب آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے کوئی جو ہے نا اس کے بارے میں جو جواب نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ جو علم غیب پیغمبر نے سکھایا تھا، چونکہ علم لدنی کے بارے سے جو ڈیوائن نالج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عنایت فرمایا، اور معصوم کی شان بھی یہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس ڈیوائن نالج ہوتا ہے، اس کا علم اللہ کے علم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اور جتنا بھی علم ہے نا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، صلی اللہ محمد، وہ سب نبی مکرم نے سکھایا ہے، حضور معظم نے سکھایا ہے، کہ مجھے خود فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے 1000 علم کا باب سکھایا، اور اس 1000 میں سے میں نے ہر ایک باب سے 1000 باب نکالا۔ اب دیکھیں نا، یعنی شاگرد ایسا ہے، استاد ایسا ہے، وہ علم کے جو اللہ کے اس پاک خزانے سے جو ہے نا وہ آیا ہے۔ اور وہ 14 صدیاں پہلے، آج کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ 14 صدیاں پہلے کی بات ہو رہی ہے، اور بہت آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بغیر کسی شک و تردید کے ساتھ، بغیر کسی ابہام کے ساتھ، یعنی پتہ چلتا ہے کائنات کی جب بات کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ایسے بنایا ہے، تو پتہ ایسے چلتا ہے کہ کائنات بن رہی ہے اور یہ اسے دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ اس شان کے ساتھ بتا دیں، اس میں کوئی ابہام ہے ہی نہیں ہے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں جملے، ثم انشاء سبحانہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے انشاء یعنی ایجاد فرمائے۔ انشاء جس طرح پہلے بھی گزشتہ سیشن میں بھی عرض کر چکا ہوں
کہ انشاء کا لفظ وہاں پہ آتا ہے کہ جہاں بلا مثال، جو نمونہ ہی نہیں ہے پہلے، ماڈل ہی نہیں ہے پہلے، کوئی پہلے سانچہ ہی نہیں ہے، پہلے کسی قسم کا کوئی فریم ورک ہی نہیں ہے، بلا مثال بلا مادتن، یعنی وہاں پہ عدم سے وجود میں آنا ہے. ثم انشأ سبحانہ تعالی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کیا؟ فتق الاجوا، پھر اللہ نے فضاؤں کو کھولا، فضاؤں کو کشادہ کیا. یہاں سے پہلے دیکھیں تو پہلی گفتگو تھی وہ ایک قسم کا، جس طرح ایک انجینئر پہلے نقشہ بناتا ہے، ایک سکیچ بناتا ہے، پہلے وہ اس قسم کی بات تھی. جو پہلی گفتگو تھی، زمین ایسے تھی، آسمان ایسے تھا، پہاڑ ایسے تھے، ایک پورا خاکہ دیا امام علیہ السلام نے. جس طرح ایک سفید پرچہ دیا جائے اور اس پہ آپ ایک نقشہ بناتے ہیں، اس قسم کے جو نقشہ. آج وہ جو ہے نا ایلوبریشن جس کو کہتے ہیں، پہلے ایک بریف قسم کی جو ہے ڈسکشن تھی کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں کہ اس طرح اللہ نے کیا ہے. اور پھر اللہ نے یعنی پہلے تو صفات ذات کو بتایا، صفات جلال کو بتایا، صفات جمال کو بتایا، دین کی اہمیت کو بتایا. اس کے بعد جو ہے وہ اس کائنات کی جو خلقت ہے اس سلسلے میں، اس کے بعد 4 ایسی خصوصیات بتائیں گزشتہ جس میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ وہ تو ایسا رب ہے کہ اسے پہلے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح ہم لوگ پہلے پلان تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک دفعہ نہیں ہزاروں بار سوچتے ہیں، اللہ کو ان چیزوں کی جو ہے نا ضرورت نہیں. ہم دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خود اپنے تجربے سے بھی جو ہے نا ایکسپیرینس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں. اللہ کو کسی کے تجربے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو نہ کسی کے تجربے کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو کوئی اسی طرح سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالی کہ ہاں جو ہے نا وہ کوئی وسائل چاہیے تب جو ہے نا وہ اس کے ذریعے اس کی خلقت کو بھی نہیں، اسے تحرک نہیں چاہیے، اس کے لیے وسائل نہیں چاہیے، اسے آلات نہیں چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ بعض کا جب ہم بناتے ہیں چیز کو، اس میں پریشانی بھی آتی ہے، بے تابی بھی آتی ہے، بے قراری بھی آتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی تخلیق میں کوئی نہ بے قراری ہے نہ بے تابی ہے، اس نے بنا دی. یہ چاروں صفتیں انسانوں کے مخلوق کے ہاں ہوتی ہیں. دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، پہلے وہ کافی جو ہے نا وہ اس میں ایک پلان تیار کرتا ہے، اس میں سوچتا ہے، اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے وسائل اس کو چاہیے ہوتے ہیں، وسائل کے بغیر تو نہیں بنا سکتا. پھر اس میں بے تابی بھی آتی ہے، کہیں خراب نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. یہ بھی چیزیں خود انسان کے اندر آتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس نے کیا کیا ہے کہ ثم انشأ سبحانہ فتق الاجوا، پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے جب اس کائنات کا جو آغاز کیا ہے اپنی قدرت کاملہ سے، تو فضاؤں کو اس نے پھیلایا ہے. فضاؤں کو سب سے پہلے جو ایٹماسفیئر ہے، آب و ہوا یا ہوا اور فضا ہے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ پھیلا دی ہے. وشق الارجاء، یعنی فتح یعنی پھیلایا، اجوا یعنی جو کی جمع ہے نا، جو اور اجوا. جو یعنی فضا، اور پھر اللہ نے جو ہے نا فضا کو سب سے پہلے فضا کو جو ہے نا وہ بنایا. چونکہ ظاہر ہے کہ کوئی ظرف ہوگا تو اس کے اندر کوئی چیز آئے گی نا، ظرف ہی نہیں ہے، کوئی فضا ہے ہی نہیں ہے، تو پھر کیا باقی چیزیں. وہ فضا جو ہے نا وہ ہر چیز میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ بہت ہی عظیم جو ہے نا ایک قسم کی جس کو کہا جائے نا کہ کائناتی تخلیق کی ایک عظیم جو انجینئرنگ ہے،
اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کس طرح جو ہے نا اس نے، یعنی عالم مادہ جو مٹیریل ورلڈ ہے، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کائنات کی سب سے پہلی جو مخلوق ہے یہی ہوا و فضا ہے، چونکہ امام علیہ السلام نے یہاں پہ یہ جو جملہ فرمایا کہ ثم انشأ سبحانہ فتق الاجوا، یعنی اجوا، یہ جو کو جو ہے نا پیدا کیا، فضا کو، ہوا کو جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو پیدا کیا ہے، یعنی گویا پہلی چیز جو فتق الاجوا ہے یعنی کرۂ ہوا ہو گیا نا، یعنی اس کرہ کو پیدا کیا فضائی کو، کہ جو اصل میں زندگی کی بقات جو ہے نا وہ بنتا ہے۔ اگر وہ یہ کرات نہ ہوں، یہ فضائی اور یہ ہوائی یہ سلسلہ نہ ہو تو انسان کی زندگی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک قسم کا غلاف ہے، یہ ایک قسم کا حصار ہے کہ جو آپ ان فضاؤں کے ذریعے، فضا فقط ہم زمین والوں کے لیے تھوڑی ہے، فضا کہکشانوں میں بھی ہے، فضا نظام شمسی میں بھی ہے، فضا نظام قمری میں بھی ہے، فضا جو ہے نا آج کل مثلاً اس سلسلے میں، فضاؤں کے سلسلے میں کئی قسم کی لہریں ہیں اس وقت، مثلاً جس میں ایٹماسفیئر پیدا مثلاً کا پتہ چلاتے ہیں، وہ نچلی ہے فضا، یعنی زمین کے جو نچلی فضا ہے اس کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی یہ موسم کیسا ہوگا، بارانی ہے، اس میں طوفان آئے گا، اس میں بارش ہوگی، موسمیات کے جتنے ہیں یہ نچلا طبقہ ہے اس کا، یہ لہریں ہیں خود فضا کے اندر بھی۔ اور 14 صدیاں پہلے بتایا، یہ جو لہروں کا ہے سلسلہ 14 صدیاں میرے مولا نے پہلے بتایا، یہ تو آج ہے نا، کہتے ہیں کہ ہاں جی اس میں اتنی لہریں ہیں، اس کے اتنے طبقات ہیں، اتنی اس کی جو ہے نا وہ سلسلہ ہے، اور یہ مختلف، چونکہ اگر اس میں حصار نہ ہو ان کا فضاؤں کا، اور جس کے ذریعے، ورنہ یہ اتنی تپش، اتنی مختلف قسم کی یہ جو شہاب ثاقب کا گرنا، اور یہ مختلف جو موسم ہے، موسمیات کی تبدیلی ہے، یہ جو ہر روز کتنے شہاب ثاقب گرتے ہیں اور فضاؤں ہی ہیں اس کو وہ ختم کر دیا جاتا ہے، وہ بھی تو ایک فضا کی ایک ہے نا کہ وہ نیچے نہیں آنے دیتی، یعنی وہاں پہ بھی ہے ایک سلسلہ، اس کی تہ الگ ہے، اس کے بعد پھر الگ جو ہے نا اس کی دوسری فضا الگ ہے، تیسری فضا الگ ہے، چوتھی الگ ہے، پانچویں الگ ہے، اس طرح، یعنی اس طرح لہریں بنائیں اللہ نے ان فضاؤں کی، تاکہ جو زندگی ہے انسان کی اس میں کسی قسم کی جو موجودات ہیں، اگر وہ شہاب ثاقب جو ٹوٹ کر آ رہے ہیں، اگر وہی سارا ایک ہی زمین پہ آ جاتا تو بہت مشکل ہوتی ہے نا، وہ فضا ہی میں وہی خلا ہی ہے کہ جو یہ فضائیں ہیں کہ جو وہیں پہ اس کو دفن کرتی، تو وہاں پہ اتنی گرمی ہوتی ہے کہ نیچے آنے نہیں دے، وہیں پہ لا کے اس کو راکھ بنا کے جو ہے رکھ دیتی ہیں۔ تو کیا ہے کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے، اوزون ہے یا وہ بھی تو فضائی کے جو ہے نا وہ ایک حصہ ہے، یعنی تاکہ اس کے ذریعے جو یہ جو قسم کی جو الٹرا، یہ جو وائلٹ ہوتی ہیں شعاعیں ہوتی ہیں، یہ مختلف قسم کی جو سورج کی خطرناک قسم کی شعاعیں ہیں، اس سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی تو یہ خلا اور یہ جو فضا ہے وہ ضروری ہے، تاکہ وہ نیچے نہیں آنے دیتی ساری چیزوں کو، اور انسان سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ مختلف جتنے بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ ان فضاؤں کا یا ان کا، تو بلند ترین سطح والی فضا اور ہے، اور جو کم ترین سطح والی فضا ہے وہ ہو رہی ہے۔ یہ کم ترین سطح والی جو سب سے نچلی فضا ہے کہ جس کے ذریعے ہم موسمیات کے یا برف کے، باران کے، جھکڑ کے، زلزلوں کے، یہ وہ سارے جو سلسلے ہوتے ہیں اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ہاں جی مطلع صاف رہے گا تو مطلع جو ہے نا وہ ابر آلود رہے گا، اس کے ذریعے ہمیں جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے۔ مولا نے 14 صدیاں پہلے فرمایا کہ ثم انشأ سبحانہ فتق الاجوا، اس نے سب سے پہلے کیا کیا ہے، اپنی جو قدرت کاملہ ہے اس سے فضاؤں کو پھیلا دیا ہے،
فضاؤں کو سب سے پہلے یہ کیا ہے. صحیح. وشق الارجا، اور اس کے بعد کیا کیا ہے، اس کے اطراف بھی جو ہے نا، اس کی جو سائڈز ہیں، اس کے جوانب ہیں، اس کو پھر شک یعنی توڑا ہے، اس کو بھی یعنی اس کے اطراف میں جو ہے نا وہ بھی وسعت پیدا کی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ مثلاً غبارے میں مثلاً آپ ہوا بھرتے ہیں تو اس میں پھیلنے کی اگر وہ نہیں ہے وسعت زیادہ، اس میں اللہ نے کیا کیا، اس میں مزید وسعت پیدا کی، اس میں پھر مزید دنیا اگر بڑھ رہی ہے تو اس میں بھی کوئی ایسے پرابلم نہیں ہے، اس میں وسعت آ رہی ہے، وسعت آ رہی ہے اس میں. وشق الارجا، رجا یعنی طرف کو کہتے ہیں، سائڈ کو کہتے ہیں، جوانب کو کہتے ہیں، حمزے کے بغیر ہے. اگر رجا حمزے کا ساتھ آئے تو اس کا مطلب امید ہوتا ہے، خوف و رجا جس طرح کرتے ہیں. یہ رجا کیا ہے، ارجا، رجا کی جمع ہے بغیر حمزے کے. اور اس میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو فضاؤں کا سلسلہ کیا اور اس کی وسعت پیدا کی، اس کی سائیڈوں پہ، جوانب پہ اللہ نے پھر وسعت قرار دی اسی کے یعنی فضاؤں میں. وَسَقَائِقَ الْہَوَا، اور پھر ہوا، اس میں کیا کیا پھر ان فضاؤں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ہوا کی طبقے بنا دی، سٹوریز بنا دی، ان کی ہوا کے پاکٹس بنا دیے. یعنی یہ فضا ہے، اس کے بہت اوپر جو ہے نا ہوا کے کئی جو ہے نا اس میں طبقے بنا دیے ہیں اللہ نے. یعنی یہ چیزیں عجائبات ہیں جو انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس طرح بھی ہے یا نہیں. اس طرح جب کو بنایا فَأَجْرَى فِيهَا، یعنی جب یہ طبقات سقائق یعنی اس کے جو طبقات ہیں اس کے خلا میں پھر کیا کیا اللہ نے، ان فضاؤں میں پھر اس قسم کی سٹوری ٹائپ جیسا ہوتی ہے طبقہ، یہ پہلی سٹوری ہے، یہ دوسری سٹوری ہے، وہ ہوا کے ذریعے بنائی اللہ نے. ہوا کے ذریعے ایک تہ بنا دی اللہ نے، ایک طبقہ بنا دیا اللہ نے. فَأَجْرَى فِيهَا مَاءً مُتَلَاطِمًا طَيَّارُ، پھر اللہ نے اس یعنی کیا کیا ہے، یہ جو وسیع قسم کی فضائیں تھیں اور جہاں پہ اس نے ہوا کی ایک لہر بنائی تھی، اس میں پانی کو جاری کر دی. پہلے فضا تھی، فضا پہ پھر ہوا کو بنایا، ہوا کو جو ہے نا ایک اس کو بالکل اس کی تہ بنا دی. جس طرح آپ مثلا سوئمنگ پول بناتے ہیں تو پانی جمع کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، پہلے اس کی تہ بناتے ہیں، اس کے لیے پہلے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ہوا کی جو ہے نا وہ تہ بنائی، ہوا کی تہ بنا کر اس میں پانی کو جاری کر دیا. وہ تو جو اس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے نا، اس کی یہ ساری مخلوقات ہیں، اس کی یہ سارے اس کے یہ نوکر ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں. سائنٹسٹ بھی یہ کہتے ہیں پہلے سب گیسز تھیں اور وہ پھر آپ آہستہ آہستہ اس سے لیکوڈ بنی، کچھ لیکوڈ سے آگے گیا وہ، یہ پہلے یعنی کہ سٹیج بائی سٹیج. جی. تو یعنی یہاں پہ فضاؤں میں خلاؤں کو بنایا، پھر اس میں وسیع جو فضائیں تھیں اس میں پانی کو جاری کیا. اور اچھا وہ پانی کس طرح جاری کیا، متلاطماً طیارہ، کہ جس کی موجوں میں جو ہے نا تلاطم تھا. لطم، یہ لطمہ جو ماتم آپ کہتے ہیں نا، لطمہ اسی سے ہے، یعنی لطمہ جو ہے نا لطمیہ. جی جی. متلاطماً تیار یعنی موجیں، جس کی جو موجیں ہیں، جس کی لہریں ہیں وہ کیا ہیں کہ بہت زیادہ متلاطم تھیں. اس طرح یعنی اچھال تھا ان میں، یعنی پانی نہیں ہے، پانی کے اندر لہریں بھی ہیں، پانی کے اندر اس میں اچھال بھی ہے، وہ تلاطم خیز ہیں، یعنی موجیں اللہ نے اس میں پھر بنائی. پانی کے اندر جو ہے نا پھر اس میں وہ جوش و خروش والی جو بالکل اس میں جو ہے نا وہ آواز پیدا ہوتی ہے اور تھپیڑے جس سے آتے ہیں. تلاطم اس طرح کہتے ہیں نہیں لطمہ، یعنی یہ تھپیڑے جس میں ہوتے ہیں، یہ اللہ نے اس میں وہ پیدا کیا. تیار متراکماً
زخارو، اور یہ کیا ہے کہ یہ ایسے قسم کے بحر زخار کی جو اس میں امواج تھیں وہ بھی فقط تہ بتہ تھیں، نیچے اوپر اس طرح، یعنی پھر یعنی پانی چھوڑا، پانی کے بعد تلاطم خیز لہجیں، ان موجوں میں بھی کیا ہے پھر تہ بتہ ہیں، فقط ایک نہیں ہے، نیچے اور ہے، اوپر اور ہے، اس کے اوپر اور ہے. اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ خلق کیا. البتہ یہ جو عرض کروں یہاں پہ جو موجیں ہیں، پانی ہے، اس پانی سے مراد یہ پانی نہیں ہے، یہ جو پانی ہے. صلوات بر محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس سے مراد وہی لیکوڈ ٹائپ مایات، جس طرح جو ہے نا مایا جس طرح چیزیں ہوتی ہیں، اس سے مراد وہ ہے، یعنی وہ پانی پینے والا نہیں ہے. یعنی اس قسم کی اللہ نے وہ جو مایات ہیں وہ اس میں رکھے ہیں، بنائے ہیں، اور اس میں تلاطم پیدا کیا، موجیں پیدا کی. اب تلاطم جب آتا ہے اس میں ظاہر ہے کہ اس کی کئی اگلے اس سیشن میں آئے گا کہ انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ جو طوفان ہیں ان کے کیا فائدے ہوتے ہیں، کس وجہ سے ہوتے ہیں، اس کے کیا کیا جو ہے نا وہ اثرات ہوا کرتے ہیں زندگی کے اوپر، اور یہ کیوں طوفانوں کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ قرار دیا. تو یہ جو اس کے بعد کیا ہے کہ یہ جو امواج تھیں، یہ امواج فقط اوپر نہیں تھیں بلکہ تہ بتہ ہیں، یعنی اس کی جو ہے نا وہ تہ بالائے تہ، اس میں جو ہے نا وہ یہ ہے سلسلہ. اور پھر فرمایا حملہ علی متن الریح العاصمہ، حملہ علی متن الریح العاصمہ. اور پھر اسے کیا کیا ہے کہ تیز تند جو طوفان ہے نا اس کی پشت کے اوپر ان کو لاد دیا ہے. یعنی پہلے کیا ہے فضائیں، اس کے بعد ہوائیں، اس کے بعد وہ دریا پانی کے، ان میں تلاطم، اس کے بعد ان کو کیا کیا ہے پھر اللہ نے تند و تیز جو طوفان ہے نا ان کی پشت کے اوپر لاد دیا ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں پھر اللہ نے یہ جب تیز تند طوفان آ رہا ہے اور ادھر سے یہ لہریں ہیں اور موجیں ہیں، پھر ظاہر ہے کہ ادھر ادھر پھر ان میں اچھال پیدا ہوگا نا، ادھر ادھر جائیں گی، لیکن کیا ہے فَأَمَرَهَا بِرَدِّهِ، اللہ نے حکم دیا ہے. پھر اللہ نے حکم دیا ہواؤں کو کہ ان موجوں کو ان کو پلٹاؤ، یعنی ان میں ایک اور اچھال پیدا کرو. ان کو پھر جو ہے نا وہ پلٹایا جائے بِرَدِّهِ وَسَلَّطَ عَلَىٰ بِشِدَّتِهِ. یعنی کیا ہے کہ اور انہی ہواؤں کو حکم دیا کہ سختی کے ساتھ ان سب کی حفاظت بھی کرو اس پانی کی. یہ نہیں ہے کہ پانی ادھر ادھر چلا جائے، اس کو محفوظ بھی رکھنا ہے. یعنی مسلط کر دیا ہواؤں کو، اس پانی کے اوپر مسلط کر دیا کہ تاکہ یہ ادھر ادھر نہیں، بلکہ حکم دیا آپ وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. جی وہ ہوائیں چل رہی ہیں، طوفان آ رہا ہے جا رہا ہے. پانی کہاں ہے؟ پانی ہواؤں کو حکم دیا کہ پانی ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے، پانی کے اوپر جانا، وہ اس کو بحال رکھنا ہے، اس کے اوپر مسلط رہنا ہے. اور ہواؤں کو کیا کیا ان کی حفاظت پر سختی کے ساتھ مسلط کر دیا ہے. وَسَلَّطَ عَلَىٰ شِدَّةٍ وَقَرَنَهَا إِلَىٰ حَدِّهِ، اور اسے کیا کیا ہے پانی کی جو حد تھی، سرحد تھی، اس کے ساتھ جوڑ دیا. وہاں جانے کا پانی یہ پیچھے پیچھے ہوا وہاں پہنچ رہی ہے، وہاں سے یہاں آ رہی ہے، ہوا وہاں پہ ہے، اور اس کو ادھر ادھر نہیں جانے دے رہی ہے. پانی کے اوپر بالکل جو ہے نا حاوی ہے، پانی کے اوپر بالکل جو ہے نا وہ مسلم ہے اور مسلط ہے. وَسَلَّطَهَا عَلَىٰ شِدَّةٍ وَقَرَنَهَا إِلَىٰ حَدِّهِ الْهَوَىٰ مِن تَحْتِهَا فَتِيقٌ. یعنی کیا ہے کہ وَقَرَنَهَا إِلَىٰ حَدِّهِ الْهَوَىٰ مِن تَحْتِهَا فَتِيقٌ وَالْمَاءُ مِن فَوْقِهَا دَفِيقٌ. یعنی اس انداز کے ساتھ ہے کہ جو نیچے ہے وہ ہوا کی وسعتیں پھیلی ہوئی ہیں، اس طرف جو لیر ہے نا نیچے پانی کے، وہ ہوا کی اس لیر کے ساتھ اتنی وسیع ہے، وسعت کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے.
اوپر تو پانی ہے، نیچے کیا ہے؟ ہوا ہے. ہوا کے وہ روڈ ایک قسم کا بنا ہوا ہے، اور ایک قسم کی جو ہے نا وہ ان کے لیے پانی کے لیے ایک قسم کی آغوش بنی ہوئی ہے. اس آغوش میں، ہوا کی آغوش میں پانی تیر رہا ہے، اور اس میں موجیں ہیں، اور اس میں تلاطم ہے، اور اس کے اوپر ہوا مسلط ہے، اور ہوا اسے اپنی ہاتھ سے باہر نہیں جانے دیتی ہے. جو آگے ہے اس کو پیچھے، پیچھے ہے اس کو آگے، اس کو جو ہے نا وہ بالکل پورے کنٹرول میں جو ہے رکھی ہوئی ہے. تو کیا ہے کہ الہواء من تحتها فتیق، اور اس کے نیچے جو ہوا ہے اس کی وسعتیں ہیں، پھیلی ہوئی ہیں. اور والماء من فوقها دفیق، اور پانی جو اس کے اوپر ہے وہ کیا ہے؟ ٹھاٹھے مار رہا ہے. یعنی اللہ کی اس عجائبات خلقت میں سے سب سے پہلے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے خلاؤں کو، فضاؤں کو بنایا. فضا گویا پہلے جو ہے نا وہ ظرفیت تیار کی ہے، کیونکہ ظرف نہیں ہوگا تو باقی اس طرح جو ہے نا وہ کیسے چلے گا. اس میں پھر کیا کیا ہے؟ اس فضاؤں میں اللہ نے ہواؤں کو جو ہے نا پیدا کیا. اس ہواؤں میں سے پھر کیا کیا ہے؟ پانی کو جاری کیا، چونکہ اس کی لہر بنا دی نا، اس کو اس طرح کا یعنی بنا دیا کہ اس لہر، اس طبقے کے تحت اس جو ایک قسم کی سٹوری بن گئی ہے، اور ایک قسم کا ان کے لیے وہ سامان بن گیا ہے کہ جس کے اوپر یہ پانی آ سکتا ہے. پانی، پھر پانی کی بھی کیفیت بتا دی کہ پانی اس انداز کے ساتھ ہے، اس میں تلاطم ہے، اس میں جوش ہے، اس میں خروش ہے، اور اس میں لہریں ہیں، مختلف قسم کی لہریں ہیں. پھر لہروں کے اندر لہریں ہیں، یہ بھی ہے. پھر اللہ نے اسے کیا کیا ہے؟ اس طرح سے اس سب کو کیا کیا؟ ایک طوفان اور ایک تند اور تیز ہوا ان کی پشت کے اوپر ان کو لاد دیا ہے. اچھا کیا کرنا ہے پھر؟ ہواؤں کو حکم ہے نہیں، ان کا اچھال تو آتا رہے طوفان میں، اس میں جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، جوش و خروش اس میں آتا رہے، طغیانی اس میں آتی رہے. طغیانی ہوائی سے آتی ہے نا، ویسے تو نہیں آتی ہے نا. طغیانی جتنی بھی آتی ہے وہ ہوائی سے آتی ہے. لیکن کیا اس کو کنٹرول کرنا؟ طغیانی پیدا ہو لیکن اعتدال میں رہے، اس میں جو ہے نا کنٹرول رہنا چاہیے ان کا، ان کے اوپر مسلط رہیں. پانی ادھر ادھر جو ہے نا وہ اپنے غیظ و غضب کا شکار نہ ہو جائے کہ ادھر ادھر کسی کو نہیں، اس کو پورے طریقے سے کنٹرول، اس کو اپنی ہاتھ میں رکھنا ہے، اور ہاتھ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. پھر نیچے کیا ہے؟ ہواؤں کی جو لہر ہے وہ پھیل آتی ہے، اوپر کیا ہے؟ پانی، اور پانی جو ہے نا وہ ٹھاٹھے مار رہا ہے. یہ ایک کیفیت بتائی ہے مولا نے. اگلا جو حصہ آئے گا اس میں اس کی تفصیل ہے کہ وہ کیسے ہوا ہے، کہ یہ ہواؤں نے کیا کیا ہے، طوفانوں نے کیا کیا ہے، کس طرح جو ہے نا کنٹرول کیا ہے. میرے خیال میں کہ آج اتنا ہی کافی ہے تاکہ ہمیں صحیح معنوں بجائے اس کے کہ ہم مزید اس میں آدھی ادھوری بات رہے تو اس کو یہیں پہ ہم آج انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں. اور یہ حقیقت میں ایک عجائبات خلقت ہیں کہ جو مولا کے اس خطبے میں انسان کو میسر ہیں. اب وہ جو لیکوڈ ہے اس میں اچھال پیدا ہوتا ہے، اچھال کون پیدا کرتا ہے؟ اچھال اسی میں ہے کہ بعض اسی کے باہر سے تو کوئی چیز نہیں آئی ہے، اسی کے اندر سے ہی اس قسم کا میکانزم پیدا ہوتا ہے کہ جو اس میں اچھال اور اس میں طغیانی اور اس میں شور اور اس میں اب وہ کیا ہے چیز ہے، اس میں کون سا کیمیکل ہے، وہ ہم اگلی اس ڈسکشن میں، کیا وہی گیسز ہیں یا وہ انفجار ہوتا ہے کہ جس انفجار کی وجہ سے، ایکسپلوژن کی وجہ سے اس میں وہ آتی ہے، یعنی مختلف قسم کے اچھال پیدا ہوتے ہیں. وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں، یعنی اس میں بھی ایک بحث ہے کہ وہ جو پانی کے اندر طغیانی ہے اور تلاطم ہے یا مثلا ٹھاٹھے مار رہا ہے، وہ کیسے مار رہا ہے، یعنی اس کے اندر کیا اس کے اندر کوئی بجلی ہے، کوئی گیسز ہیں، کوئی اس قسم کا انفجار ہوتا ہے، ایکسپلوژن ہوتا ہے؟ ویسے تو نہیں ہوتا، اچھال تو ویسے نہیں پیدا ہوتا ہے. تو یہ بھی ہے. اس میں پھر وہ جو آج کل کے سائنسدان ہیں ان کی وہ جو گیسز والی ہے ایک،
اس میں وہ کی جا سکتی ہے کہ شاید اس سے مراد جو ہے ان کی ہے، شاید اس میں جو ہے نا وہ فٹ آ جائے کہ یہ جو پیدا ہوتا ہے تلاطم آ رہا ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے اور پانی کے اندر اچھال ہو رہا ہے اور تلاطم خیز موجیں پیدا ہو رہی ہیں، یہ موجیں کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں، کیسے پیدا ہو رہی ہیں؟ تو انشاءاللہ اس پہ ہم جس میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ اطراف جو ہے اس میں پھیلنے کی گنجائش پیدا کی، جی تو یہ زمین کے پھیلنے کی بات ہو رہی ہے، کائنات کے پھیلنے کی بات؟ نہیں، خلاؤں کی بات ہو، فضاؤں کی بات ہو رہی ہے۔ فضا پھیلے گی تو باقی سب چیزیں پھیلیں گی۔ اگر فضا ہی نہیں ہے، فضا ہی سے تو سارے کہکشانوں تک کا نظام، چونکہ فضاؤں کی اس کنٹرول کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر وہ اس کی اطراف کمزور ہیں یا وہ نہیں ہیں تو پھیلنے کی جو ہے نا کوئی اس میں جو کائنات ہے وہ بھی سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھیل رہی ہے اس ہاں بالکل بالکل، اور یہ 14 صدیاں پہلے کے انسان کامل نے بتایا ہے، یعنی عجب ہے، یعنی یہ آج کی جو آپ نے یہ جو ڈسکشن کی اس میں زمین کا ابھی تک ذکر نہیں وہ بات نہیں، اس کے بعد آئے گا پھر کہ آسمان بنا کیسے بنا۔ کائنات کی خلقت کی بات تھی یا ابھی اس میں زمین کی خلقت کی بات؟ نہیں، ابھی زمین کی بات نہیں ہو رہی، ابھی زمین کی بات نہیں ہو رہی ہے، آسمان کی بات انشاءاللہ اگلے اس میں آئے گی ڈسکشن میں کہ کیسے ان کی تخلیق ہوئی ہے، عالم کیسے بنا ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اس کے مقدمات فراہم ہوں گے، زمین تو تیار تب زمین پہ بسنے کے لیے، اس کے باسیوں کے لیے پہلے وہ مقدمات فراہم ہونے چاہیے تاکہ وہ رہ سکیں۔ اگر وہ مقدمات ہی نہیں ہوں گے، البتہ اس میں ایک چیز ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو یہ فضا اور ہوا کو اللہ نے بنایا ہے، یہ عالم مادہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی عالم مجردات کی بات نہیں ہو رہی ہے، دو چیزیں الگ ہیں۔ یعنی یہ کائنات کی یہ جتنی چیزیں ہیں یہ عالم مادہ کی بات، جس میں عالم مادہ میں ہمیشہ تدریج ہوتی ہے، گریجول ہوا کرتا ہے، 9 مہینے کے بعد بچہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، پھل ہے تو اتنے عرصے کے بعد اس کو جو ہے نا وہ پکنا ہے، وہ تدریج ہے۔ عالم مادہ میں تدریج ہوتی ہے، یعنی گریجولی جو ہے نا اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ جو بات ہو رہی ہے یا آج ہم نے ڈسکشن کی ہے، یہ عالم مادہ کے سلسلے، مٹیریل ورلڈ ہے اس کے سلسلے میں بات، لیکن ایک میٹا فزکس کی بات ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ جو عالم مجردات ہے اس کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مخلوقات 2 قسم کی، الا لہ الخلق والامر، یعنی کیا ہے کہ تدریج کے ساتھ بھی پیدا کرنا وہی کرتا ہے، عامر کے ساتھ یعنی عالم مجردات کو بھی پیدا کرنا وہ بھی وہی کرتا ہے، وہاں پہ مٹیریل کا کوئی عمل دخل نہیں ہوا کرتا ہے۔ مثلا انسان کی عقل ہے، یہ مجردات میں سے جو ہے شامل ہے، صحیح روح ہے انسان کی، یہ مجردات میں جو ہے نا اس کو شامل، یعنی اس کا غیب کے ساتھ جو ہے نا وہ رشتہ جڑا ہوا ہے۔ تو جو یعنی انوار قدسیہ ہیں، محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں، ان کی خلقت کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں عالم، یعنی ان کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ ما کانت السماء مبنیہ والارض مدحیہ، نہ یہ زمین ہوتی نہ یہ آسمان ہوتا، یہ سب کچھ سارا صدقہ ہے آپ کا، الا لاجلکم محبتکم، سارا ہے۔ تو وہ اس وقت ہے جب یہ عالم مادہ نہیں تھا، یعنی یہ ہے عالم مادہ، یعنی مثلا جو احادیث میں ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، یعنی نور کو سب سے پہلے میں نے، اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ القلم، یہ سارے کے سارے وہ عالم و مجردات کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن یہ جو بات آج ڈسکشن ہم نے کی ہے، اس کا تعلق عالم مادہ سے ہے کہ اللہ نے یہ جو بگننگ آف دا ورلڈ،
یہ جو کیا ہے کس سے کیا ہے، کیسے کیا ہے، کس انداز میں کیا، تو اس کیفیات کو مولا نے بتایا کہ سب سے پہلے فضاؤں کو بنایا، ہواؤں کو بنایا، پانی کو جاری کیا، پانی کو پھر جو ہے نا وہ ان طوفانوں کو، تو ان تیز ہواؤں کو ان پر مسلط کیا، انہیں ان کی نگہداشت، نگہداری، ان کی حفاظت کا حکم دیا۔ ہر ایک کو اپنی جہت کے ساتھ یہ ہوائیں رکھتی ہیں تاکہ اسے اپنی حد سے، سرحد سے آگے پیچھے جو ہے نا وہ جانے نہیں دیتی ہیں۔ اللہ نے انہیں حکم دیا ہے، اللہ کی کمانڈ کے تحت یہ سارا چیز چل رہی۔ تو اس کا تعلق یہ جتنا بھی ہے عالم کی تخلیق اور اس کی خلقت، یہ کیا ہے، دنیا کے سلسلے میں ہے کہ اللہ نے دنیا کو، اس جہان کو، اس کائنات کو، یہ تو ایک چیز ہے نا۔ اب اس کے بعد کئی عالم ہیں کہ جس کے بارے میں ایک الگ بات ہے کہ کتنے اس دنیا کو، جو ہماری دنیا ہے اس کو کہتے ہیں اظلم العوالم، یہ سب سے زیادہ تاریک اور سب سے جو ہے نا وہ ڈارکسٹ جو ورلڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے 18,000 عالم خلق کیا ہے، 18,000 جو عالم ہیں۔ فرماتے ہیں انا حجت اللہ علیہم و علیکم، ہم ان پر بھی حجت ہیں اور تم پر بھی حجت ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رہے، چونکہ بعض اوقات کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اور پھر بعد میں جاتا ہے۔ تو یہ جو آج کی ہماری ڈسکشن ہے یہ عالم مادہ کی خلقت کے سلسلے میں، عالم مجردات کی بات نہیں ہو رہی ہے، چونکہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اس دنیا کا جو آغاز، یعنی اس جہان کی جو بگننگ ہے، یا اس کی جو کامنسنگ ہے، یا اس کی جو ابتدا ہے، اس کا مواد اولیہ ہے، انیشل اس کا مٹیریل ہے، وہ کیا ہے، اس سے بات ہو رہی ہے۔ تو یہی چیز ہے، یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ جنہوں نے اسے دیکھا ہے۔ حقیقت بات یہ نہیں، ہم بات کرتے ہیں اس میں کئی قسم کے ابہام، کئی قسم کے شک کسی کے طرف، بغیر نہیں اس طرح ثم انشاء اللہ سبحانہ و تعالی فتح الجواب، یعنی بالکل جو ہے نا وہ پورے مکمل یقین کے ساتھ جو ہے ان کو بیان فرما رہے ہیں۔ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ اجر دے اور صحت دے انشاءاللہ، سلامتی۔ خدا بحق محمد و آل محمد ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما، ہمیں اپنے خالصین مخلصین بندوں میں شمار فرما۔ یا اللہ یہ جو معارف اہل بیت، معارف امیر المومنین ہیں، ان کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، جذب کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد اس ادارے کو، اس مرکز کو کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقدس نام کے ساتھ ہے، پروردگار اس میں ترقی عطا فرما، تعالی عطا فرما، اور جتنے بھی خدمت کر رہے ہیں پروردگار ان کی خدمت کو قبول فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ مولا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر، اللہم صلی علی محمد